السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور میری تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تھی، ابھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، کیونکہ مجھے ہو گیا تھا بخار، وہ بھی بڑا سخت قسم کا، اور اتنا کوئی زکام نے بخار نے تو میری ہڈیاں ہی توڑ دیں، اتنا مطلب شدید بخار تھا۔ تو یہ بس اس دن میں نے صرف ناشتہ ہی بنایا تھا، اس کے علاوہ میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا تھا۔ میں اس کے بعد میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، پھر میں نے کہا ہسبینڈ سے کہا آپ جانو، آپ کا گھر جانے، آپ کے بچے جانے، اب میرے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہسبینڈ نے کہا چھوڑو سارے کام، بس آرام سے آپ لیٹ جاؤ، آپ آرام کرو، بس میرے سے جو ہو سکے گا میں کر لوں گا۔ تو یہ کہ ہسبینڈ نے پھر سارے کام کر رہے تھے، بچوں کو بھی دیکھ رہے تھے، گھر کو بھی دیکھ رہے تھے، پھر میرے لیے دوائی وغیرہ بھی لے کے آئے۔ تو انہوں نے بڑا ساتھ دیا، اور شکر ہے کہ ان کو چھٹی بھی تھی اور گھر میں تھے، تو پھر مطلب سارا کچھ ہی وہ کر رہے تھے۔ اگر ان کو چھٹی نہ ہوتی تو بس اللہ جو بھی کرتا ہے نا بہتر کے لیے کرتا ہے، کہ اگر مجھے کسی اور دن ایسے بخار ہو جاتا تو پھر ہسبینڈ بھی ڈیوٹی پہ ہوتے، اور پھر بچے بیچارے بھی خود ہی مطلب اکیلے ہوتے، کیا کرنا تھا انہوں نے۔ لیکن یہ کہ مطلب بخار بھی ایسے ٹائم ہوا کہ ہسبینڈ گھر میں تھے اور سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ اور جی یہاں پھر اس دن میں نے سب کو اسپیشل قسم کے پراٹھے بھی بنا کے دیے تھے، بڑی مشکل سے میں نے بنائے تھے، میرے میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی، لیکن میں نے کہا چلو بس بنا کے دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد تو بالکل ہی بس میں گرنے والی ہو گئی تھی، کوئی کام شام کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر میں آرام سے سو گئی تھی۔ اور جی جس کو ویڈیو اچھی لگتی ہو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور لائک کیا کریں، اور کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ اور جی یہاں میں نے سب کو مزیدار قسم کے پراٹھے بنا کے کھلائے تھے، اور پھر اس کے بعد جی سارا کام ہسبینڈ نے سنبھالا تھا۔ اور بچے بھی کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں ابھی بھی مطلب میری آواز سے بھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا نا کہ میری آواز بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، مطلب مکمل طور پہ میں ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن پھر یہ ہے کہ اب چلو مطلب تھوڑا بہت گھر کا کام اور یہ تھوڑا بہت کر لیتی ہوں، لیکن 2 دن تو میرا بہت برا حال تھا۔ اور اس موسم کا بخار تو ایسے انسان کی مطلب ہڈیاں توڑ دیتا ہے، مطلب میرے جسم میں اتنی زیادہ پین تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ لیکن 2 دن پھر لگاتار میں ٹیبلٹ وغیرہ لیتی رہی ہوں، شکر ہے کہ اب طبیعت کافی بہتر ہوگی ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ چلو اٹھ پھر سکتے ہیں، کام شام کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو بندہ، بچوں والی مائیں کہاں لیٹ سکتی ہیں، اور جب بندہ اکیلا رہتا ہو تو سارا کچھ آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ ہسبینڈ کتنا کروا لیں گے، انہوں نے بھی ظاہر بات جاب پہ جانا ہے، باہر اپنا کام دیکھنا ہے، تو پھر بندے خود ہی ہمت کرنی پڑتی، اٹھنا پڑتا ہے، تو پھر خود ہی پھر دوائی وغیرہ لی ہے، تو شکر ہے کہ اس سے کافی بہتر ہو گئی تھی، اور ابھی بھی مطلب ہے لیکن اتنا نہیں ہے، ایسا ایسا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہاں اس دن تو بڑے مزے مزے کے سب کو پراٹھے کھلائے، میں نے کہا سب انجوائے کریں، سنڈے تھا، تو سنڈے کے بعد بس پھر حالات خراب ہو گئے تھے۔ اور آج کل اصل بارشیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی موسم چینج ہو جاتا ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی سردی ہو جاتی ہے، اور دوسری ہماری غلطی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اے سی لگا کے تو رات کو سو جاتے ہیں۔ تو اب جس دن سے میری طبیعت خراب ہوئی تو ہسبینڈ نے کہا کوئی اے سی کھیسی کچھ بھی نہیں چلے گا، اے سی بند کر دو، بس ایسا نہ ہو کہ آج آپ بیمار ہوئی ہو پھر بچے بیمار ہو جائیں، تو پھر مطلب تکلیف تو سارے گھر کو ہی ہوتی ہے نا، بچے بیمار ہو تو ماں باپ اس سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب نہیں چلائیں گے، تو اے سی کا بھی بائیکاٹ ہم نے کر دیے، کیونکہ موسم بڑا چینج سا، مطلب اب بہت بہتر ہو گیا، گرمی تو بالکل ویسے رہی نہیں، ابھی بھی آپ باہر نکل کے دیکھیں تو ایسے موسم نا چینج تھا، جیسے سردیوں والا موسم نہیں ہوتا ایسا موسم ہوا ہوا ہے۔ تو اور جی آپ لوگ سنائیں، آپ لوگوں شہر میں ادھر بارش ہے کہ نہیں ہے، کون کون سے شہر سے مجھے آپ لوگ دیکھتے ہو، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اور دیکھیں کتنے مزے کے میں نے اس دن پراٹھے بنائے تھے، آپ لوگ بھی اس طرح بنایا کریں، اپنی فیملی کو کھلایا کریں، خود بھی انجوائے کیا کریں، گھر والوں کو بھی انجوائے کرایا کریں۔ اور یہ اس دن میرے بچوں کی بڑی فرمائش تھی کہ ہم نے کھانے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں جیسے میرے سے بن جائے، حالانکہ طبیعت بھی میری خراب تھی، لیکن پھر بھی میں نے ان کے لیے بنا لیے تھے۔ اور ابھی بھی آپ کو میری آواز سے کافی فیل ہو رہا ہوگا کہ میری مطلب آواز بھی صحیح طرح ٹھیک نہیں ہے، اور طبیعت ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن کچھ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو یہاں جی سب کے لیے میں نے بنائے تھے، 3 ہی پراٹھے بنائے تھے، کیونکہ اس میں میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کھانے کو، پھر بس ایک ہسبینڈ کا اور 2 بچوں کے لیے بنائے تھے، لیکن سب نے بڑے انجوائے کیے، تو اور ساتھ ساتھ میں چائے بھی بنا رہی تھی،
سارے کام ساتھ سے جلدی جلدی کر دی. یہاں جی میرے ہسبینڈ کچن میں کام کر رہے تھے تو میں نے جا کے پھر تھوڑی سی طبیعت میں سے ٹیبلیٹ وغیرہ لی تھی, تھوڑا سا پسینہ تب تھوڑی سی طبیعت بہتر تھی. تو وہ کچن میں کھانا بنا رہے تھے تو میں ان کے پاس گئی ہوں موبائل لے کے. میں نے کہا چلو ان کی ویڈیو بناتی ہوں. تو وہ بچوں کے لیے سالن بنا رہے تھے, مجھے کہہ رہے تم نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا, میں خود ہی سارا کچھ کر لوں گا. تو یہاں پہ لہسن بھی پیس رہے تھے اور ساتھ ساتھ کھانا بھی بنا رہے تھے. میں نے کہا پتہ چلا کیسے کام ہوتے ہیں گھر کے. تو یہاں پہ وہ چکن بنا رہے تھے, چکن کڑھائی بنا رہے تھے, بس ان سے جو بنا بس انہوں نے بنا دیا, لیکن تھا بہت مزے کا. پھر میں نے بھی کھایا تھا, بس میں نے اس کی تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا. پھر میں جا کے نا میری طبیعت تھوڑی بہتر نہیں تھی تو میں جا کے سو گئی تھی. جیسے میں لیٹی مجھے ساتھ ہی نیند آ گئی. پھر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کی ہے, کیا کیسے کی ہے. تو یہاں پہ ٹماٹر میں نے کہا میں کٹ کر دیتی ہوں. مجھے کہتے نہیں نہیں تم نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا, سارا کام میں خود کروں گا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کریں, انجوائے کریں. تو وہ اپنے ہی طریقے سے بنا رہے تھے, اللہ جانے مطلب انہوں نے کیسے وہ مطلب سارا کچھ بنا لی. مجھے کہہ رہے جیسے بس مجھے آ رہا ہے نا میں ویسے ہی بنا لوں گا. میں نے کہا چلے صحیح, چلو اس طرح بھی انسان مطلب تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ دیکھو یار میرے ہسبینڈ کو میرا احساس تو ہے نا کہ دیکھو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہ کرو, میں خود مجھے جیسے آتا ہے میں بنا دیتا ہوں. تو میں نے پھر ان کے تھوڑے بنا رہے تھے تو میں پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا ریکارڈ کر لی. میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی کہ دیکھیں کبھی کبھی ہسبینڈ بھی کام کرتے ہیں. تو ہی انہوں نے مرغی بس ہلکی سی فرائی کی, اس میں لہسن ڈال دیا, اور پھر جی مجھے دیکھ دیکھ کے ایسی بھی آ رہی تھی, ٹماٹر ڈالے اور مسالے وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈال, ڈھکن بند کر کے رکھ دیا. تو میں بھی چپ کر کے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے بنائے. تو پھر یہاں میں سو گئی تھی. پھر خود ہی موبائل لے کے آئے تو میرے لیے ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے کہ چلو میری بیوی دیکھے گی نا کہ میں نے کس طرح بنایا. اب اپنے حساب سے انہوں نے مسالے وغیرہ بھی ڈالے تھے, مطلب سارا کچھ انہوں نے اپنے اس سے مطلب اپنی سائنس لڑا کے بنا لیا تھا. اور یہ دیکھیے یہاں بھنا کے تو سالن رکھا ہوا تھا. لیکن یہ تھا کہ بچوں کو بھی کافی پسند آیا. تو بچے بھی کہہ رہے تھے پاپا بڑا مزے کا سالن بنایا ہے. میں نے کہا ہاں بس اب آج کے بعد کھانے کی ڈیوٹی نا پاپا کو ہی دے دیتے, پاپا ہی بنایا کرے. اور ابھی مجھے دیکھ کے ایسی آ رہی ہے کہ دیکھو میرے ہسبینڈ نے کھانا بنایا ہے. چلو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور جس چیز کی ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.